عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین کی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر دل لگا کر مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقائے نامدار، احمد مختار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک ارنا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قرآن مجید میں موجود ہے، پارہ نمبر 4 میں، کہ جن لوگوں نے رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے سروں کو جسم سے جدا کرا دیا، جن کے سر کٹ گئے، جو شہید ہو گئے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایمان والا مومن و مسلمان ان لوگوں کو مردہ نہیں کہہ سکتا جنہوں نے رضائے الہی کے لیے، دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن اور کلمے کے تحفظ کے لیے جنہوں نے اپنے سروں کو رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ قرآن مسلمانوں سے اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، انہیں مردہ نہ کہو، ان کے بارے میں ایسا ایمان و عقیدہ نہ رکھو، بلکہ قرآن ہمیں آگے بتاتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ تمہارا رب کا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور خالی زندہ ہی نہیں بلکہ اللہ انہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے شہادت پائی وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور رب کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا واضح ارشاد قرآن میں موجود ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں،
حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام خالی شہید نہیں ہیں بلکہ آپ سید الشہداء کہلاتے ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں، اور کربلا کی وادی میں اپنے گھر بار سمیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، کعبہ اور مدینے کی حفاظت کے لیے خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ معصوم علی اصغر بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، امام علی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کربلا کے میدان میں آپ کا اسلام، خدا و رسول کے دین کے تحفظ کے لیے شہید ہونا، اگر امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوتے تو آج ہمارے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے یا ہم تک وہ دین نہیں پہنچتا، وہ اسلام ہم تک نہیں آتا جو مدینے والے نے اپنے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان فرمائی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، یزید کی جب بادشاہت قائم ہوئی، وہ جب تاج و تخت پر بیٹھا، اس نے بادشاہت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ قرآن کریم کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک جوا اور شراب یہ حرام ہے، مسلمان اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا، اگر وہ پیے گا تو یہ اس کا اپنا خود کا فعل ہے، حرام کام کرے گا، حرام کام میں مبتلا رہے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے یہاں، مسلمان کے نزدیک جوا اور شراب یہ حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے، تمہارے لیے بزنس کو حلال کیا ہے، لیکن ساتھ میں وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور تمہارے لیے سود کو حرام کیا ہے، تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 کی پوری آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت سے نکاح کر سکتے ہو جس سے تمہارا خونی رشتہ نہیں ہے، جس سے تمہارا خونی رشتہ نہیں ہے، اس عورت سے تمہارا نکاح جائز ہے، لیکن جس سے تمہارا خونی رشتہ ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ ایک مرد اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اگر چاہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا دوسری سے کر لے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا، قرآن نے حرام قرار دیا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں ایک مرد جمع نہیں کر سکتا، اگر ایک کا انتقال ہو جائے دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں 2 نکاح 2 بہنوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، قتل کرنا حرام ہے، کسی کی جان لینا اسلام نے منع کیا، لیکن یہ سارے احکام الہی، سارے قرآنی احکام جو قرآن کریم میں نافذ ہوئے، نازل ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن یزید جب بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے ان سارے احکام کو بدل دیا، ان سارے حکموں کو درکنار کر دیا اور اعلان کیا کہ آپ ایک بہن کے ساتھ نکاح کرو، 2 کے ساتھ کرو، 3 کے ساتھ کرو، جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی کرو، جبکہ قرآن نے ایک مرد کو نکاح کی صرف 4 اجازت دی ہے، مثنی و ثلاث و رباع، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، مالی اعتبار سے بھی تم طاقت رکھتے ہو، جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے پاس قوت ہے، تم عدل و انصاف کر سکتے ہو تو تمہیں 4 کرنے کی اجازت ہے، لیکن 4 کے آگے نہیں جا سکتے۔ 4 کے آگے قرآن نے حد قائم کر دی کہ ایک مسلمان مرد کے لیے صرف 4 عورتیں اسلام میں جائز ہیں، اگر اس کے آگے جائے گا، کرے گا
تو وہ حرام کام کرے گا، لیکن جب یہ بیٹھا تو اس نے سارے احکام الہی کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، کہا جوا بھی کھیلو، شراب پیو، حرام کام کرو۔ میرے پیارے دوستو، یہ سارے احکام الہی جو قرآن میں نافذ ہے، جب اس نے بدلنے کی کوشش کی تو نواس رسول مولائے کائنات کے نور نظر حضرت امام عالی مقام سید الشہداء نے مدینے سے اعلان کیا کہ پوری دنیا بھی یزید کو اگر بادشاہ مان لے گی، اسے اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لے گی، لیکن حسین ابن علی اسے نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے نانا کی گود میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش اور تربیت پائی ہے، میں نے اپنے نگاہوں کے سامنے جبریل کو رسول کے دربار میں آتے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ یزید کی امامت و خلافت یا اس کی بیعت میں قبول کر لوں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، یہ ثمرہ اور یہ نتیجہ نکلا کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سبھی کے سامنے یزیدی 22,000 فوجیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، تقریر کیا، ارشاد فرمایا کہ لوگو، اے یزیدیو، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تم نے مجھے مکے اور مدینے میں بھی دیکھا ہے، اور ہمارے عزت و عظمت کو بھی تم جانتے ہو، اس لیے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ میرے نانا ہے، جس نبی کے لائے ہوئے دین، قرآن، کعبہ، مدینہ اور تمام اعمال صالحہ کرتے ہو وہ ہمارے نانا ہیں۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت امام علی مقام سید الشہداء کا کربلا میں شہید ہو جانا یہ قرآن کریم کی، اسلام کی، خدا و رسول کے دین کی حفاظت ہے۔ اگر حسین ابن شہید نہ ہوتے، کربلا میں نہ جاتے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا۔ حقانیت جو آج ہمارے نظروں کے سامنے ہے، جسے ہم مانتے ہیں، اس پہ اندھیرا چھا جاتا۔ یہ ان کی شہادت کا یہ صدقہ ہے جو ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیے آج جس کو حاجی جا کر مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھتا ہے اور سر اسے چومتا ہے، اس کے سامنے دعائیں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے، وہ مکہ کتنا عظمت والا گھر ہے، مدینہ کتنا عظمت والا شہر ہے، اسی مکے میں یزید نے گھوڑے دوڑائے، اسی کعبے کے اندر جس میں حاجی جا کر طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسی کعبے کے اندر یزید نے اپنے گھوڑے دوڑائے، اور اسی کعبے میں جانوروں نے پیشاب اور پاخانے کی۔ اور وہ مدینہ جو دنیا میں سب سے عزت و عظمت والی جگہ ہے، فقہاء کرام، علماء کرام نے، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہیں، حضور کا جو مزار مبارک ہے، نبی کا جو روضہ بنا ہوا ہے، جہاں پر میرے نبی دفن ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ اس مزار مقدس پر، اس مسجد نبوی میں جس میں رسول نے زندگی بھر نماز پڑھائی، حضور نے اس مسجد میں امامت کی اور تمام صحابیوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اس مسجد میں یزید نے گھوڑے دوڑائے، اور مسجد نبوی کے پلر میں یزید نے اپنے جانوروں کو باندھا، اور 3 دن تک نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی اور نہ مسجد نبوی میں نماز ہوئی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے کالا دن ہے۔ آج تک اسلام کی تاریخ میں ایسا دن آپ کو ہمیں کتابوں میں یہ سننے میں نہیں ملے گا کہ کبھی ایسا بھی وقت آیا ہو کہ جب مسجدیں بند کر دی گئی ہوں، مسجدوں میں اذان نماز نہ ہونے دی گئی ہو۔ نمرود کا بھی دور آیا، فرعون کا بھی زمانہ آیا، شداد نے بھی بادشاہت کی، یہ بڑے بڑے کفار آئے، انہوں نے بادشاہت کی، لیکن ایسا دور کسی کے زمانے میں نہیں آیا کہ اللہ کے گھر میں تالے لگا دیے گئے ہوں، نمازیں نہ ہوئی ہوں، اذان نہ دی گئی ہو۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں بوڑھا تھا، میرے آنکھوں سے دکھتا نہیں، میں نابینا، جب یزید کے فوجیوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے، چاروں طرف سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں کہ اگر مدینے کا کوئی شخص جو یزید کی امامت و خلافت کا انکار کر دے، منکر ہو جائے، اس کے سر کو قلم کر دو، مار دو۔
یہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جہاں میرے نبی خطبہ دیتے تھے میں اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اور میں اللہ کے حضور دعا کرتا تھا اللہ میرے جسم میں جان نہیں ہے لیکن مولا اتنی زبان میں طاقت تو ہے کہ تجھ سے کچھ عرض کر سکوں۔ کہتے ہیں میں روتا اور کہتا ہے میرے رب یہ وہی مسجد ہے جو حضور کے زمانے میں آقا کے دور میں شاد اور آباد تھی، اس میں اذان و نماز کی ہر وقت صدائیں آتی تھی، تیرا ذکر ہوتا تھا، رب تجھے یاد کرتے تھے تیرے بندے، مولا یہ کیسا دن آ گیا۔ کہتے ہیں یزیدیوں کا فوج آیا، اس نے مجھے دیکھا مسجد نبوی میں، ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے حکم دیا اس کی جان مارو، اس کی گردن اتار دو، اسے قتل کرو۔ اس میں سے ایک یزیدی فوجی نے بولا ارے تم بوڑھے کو مارنے کی بات کرتے ہو، یہ تو نابینا اندھا ہے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ ہم سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، اس کی جان لینے سے کیا فائدہ، اس کو قتل کرنے سے کیا مطلب، اس کو چھوڑ دو، اس کو پڑے رہنے دو۔ وہ کہتے یہ کہہ کے یزیدی فوجی مسجد نبوی سے نکل گئے۔ جب میں نے آہٹ ان کی محسوس کی، ان کے جانوروں کی، وہ چلے گئے، میں خود ممبر سے اٹھا، مسجد سے نکلا اور حضور کے روضے کے قریب گیا، نبی کے روضے پر۔ تو چونکہ آج کا جو نقشہ ہے وہ اس دور میں نہیں تھا، 1400 سال پہلے، اس دور میں حضور کا روضہ بھی کچا ہی بنا تھا۔ وہ کہتے جب میں مسجد سے نکلا اور حضور کے روضے پہ چلا گیا، میں نے اپنا ماتھا، اپنا سر نبی کے روضے پر رکھ دیا اور رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام پہ کیسے دن آن پڑا ہے کہ جس دور میں آپ کے زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مسجد میں ہر وقت رب کے ذکر کی آواز گونجتی تھی، لوگ رب کا ذکر کرتے تھے، آج اس مسجد میں 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے، سارے نہ اذان اور نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کے روضے پر سر رکھ کے رونے لگا، اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی حضور کے قبر پہ، ماتھا رکھ کر میں سو گیا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ دن بھی اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا، یہ دن بھی گزر جائے گا، اور اسلام کا وہ ستارہ نمودار ہوگا، اسلام کا وہ تارا چمکے گا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اسلام کا ڈنکا بجے گا، اور مسلمان ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا۔ میرے پیارے دوستو کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا کہ جب میں نے اپنے نبی سے یہ باتیں عرض کی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان رب کی بارگاہ میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے، خدا کو یاد کرے یا نہ کرے، یہ انسان کی اپنی خطا ہے اے میرے غلام، لیکن جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے رب کے فرشتے اذان بھی دیتے ہیں اور رب کے فرشتے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو وہ یزید کی تاریخ، تو امام عالی مقام کا کربلا میں شہید ہونا، یہ مسلمانوں آج کسی ایک انگلی نہیں کٹا سکتا، ایک انگلی نہیں کٹا سکتے، اور پتہ چل جائے تو گھر کا دروازہ اور بند کر لیں گے۔ اور انہوں نے تو اپنے پورے گھر بار کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ ہے، ہمارے بچے کو سردی زکام بخار ہو جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گیا پورے گھر کے کسی فرد کو، مرد و عورت، بوڑھے بچے کو پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا۔ ایک دن کا مسلمان 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، اس میں حالت خراب ہو جاتی ہے، اور بہت سارے تو بہانہ بنا کے وہ بھی نہیں رکھتے۔ 24 کو 3 دن سے ڈیوائیڈ کر دیجئے، 72 گھنٹے ہو گئے اور کسی کو پانی نہیں ملا۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا تن سوکھ گیا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، ماں کے دودھ کہاں سے پیدا ہوگا، گلا سوکھ چکا ہے۔ لیکن نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، کربلا کے میدان میں ہٹے نہیں۔ اگر ہٹ جاتے تو جان بچانی تو تھی، بھائی اتنی تو کہنا تھا یزید میں نے تجھے امام مان لیا، بات ختم ہو جاتی۔ اس کا ضد بھی یہی تھا کہ حسین ابن علی میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری جان نہیں لوں گا، تمہیں مدینے میں رہنے کی میں اجازت دے دوں گا، تم جہاں چاہو رہ سکتے ہو، آزاد زندگی جی سکتے ہو۔ بس اتنا ہی کہنا ہے آپ کو کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر یہ اعلان کرنا ہے کہ یزید میں نے تجھے امام و خلیفہ مان لیا۔ آپ کی بھی زندگی بچ جائے گی، گھر والوں کی بچے گی۔ لیکن میرے دوستو عزیز ساتھیو، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی اتنا کلمہ خالی بول دیتے، اگر حسین ابن علی یہ بول دیتے تو اسلام کی حقانیت ختم ہو جاتی، اسلام کا وجود مٹ جاتا۔
اسلام کی جو حقانیت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، رب کا جو حکم ہے، وہ ایک دم پامال ہو جاتا۔ امام علی مقام نے کہا جان جائے تو کوئی بات نہیں، گھر بار لٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین رسول کبھی مٹنے نہیں دوں گا، رسول اللہ کا دین مٹنے نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اور میں کیا کہوں، ان کی شان میں تو مسلمان تو چھوڑو، غیر مسلم جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ خدا و رسول سے ہے، ان غیر مسلموں نے بھی اپنی اپنی عقیدت کا اظہار جب امام حسین کے تعلق سے کیا تو لکھتے ہیں، پنجابیوں کے جو دھرم گرو رہنما رہبر کہہ لیجئے گرو نانک، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے، انہوں نے لکھا کہ اگر امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو تا قیامت جب تک دنیا قائم ہے ستیہ ہار جاتا اور جھوٹ جیت جاتا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ وہ مانتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگ ان کے نام پر اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور ان کے جو تعلیمات حسینی ہے، آخری بات کہ ہم سبھی بیٹھے خدا کے گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، امام حسین کربلا میں لڑتے ایک کے بعد دیگرے تمام چلے گئے، بیٹا شہید ہو گیا، بھتیجا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ساتھی جتنے راستے سے یا مدینہ مکہ سے آئے تھے وہ سب چلے گئے، آخر میں ایک آدمی بچے جن کا نام حسین ابن علی ہے، یزیدیوں نے للکارا، میدان میں چلے گئے۔ میرے دوستو، صبح اترے، نماز یہی ٹائم ہو گیا ظہر کا، ابھی جمعہ ہے لیکن اس وقت ظہر کا ٹائم ہو گیا، آمنے سامنے ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کہا بھائی رک جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دو، رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کر لینے دو، اس کے بعد جب میں نماز پڑھ لوں گا پھر ہمارا تمہارا سامنا ہوگا۔ امام حسین نے جنگ کے بیچ میں، جبکہ معلوم ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کب ہم پر حملہ کر دے، ہماری جان لے لے، سامنے جنگ ہو رہی، دشمن سامنے کھڑا ہے، چاروں طرف سے فوجی گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا رک جاؤ، میں نماز پڑھ لوں، اپنے رب کو یاد کر لوں، اس کے بعد جب میں یاد الہی سے فارغ ہو جاؤں گا پھر ہم تم لڑیں گے۔ میرے پیارے دوستو، امام حسین نے اس کربلا کے میدان میں سجدہ کیا، موت کے سائے میں ہے، موت سامنے کھڑی ہے، سر پہ کھڑی ہے، لیکن رب کو یاد کرنا نہیں بھولے۔ نماز کا وقت آ گیا، سب چھوڑ دیا، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ موت آئے گی یا جائے گی، تلوار و تیر رکھ دیا، اللہ کے حضور نیت باندھ لی کا نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آگے کا کام کریں گے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، شہید کر دیے گئے۔ پیغام حسین ابن علی نے، امام علی مقام نے مدینے کربل کی اس وادی سے مسلمانوں کو کیا دیا کہ لوگوں کسی بھی حالت میں رہو لیکن رب کو یاد کیا کرو، نماز پڑھو، خالی نعرہ لگانے سے، خالی شربت پلانے سے، خالی نیاز اور فاتحہ کرانے سے ہم حسینی نہیں بن سکتے۔ یہ بے شک یہ اچھے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، لیکن جو تعلیمات حسینی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ عالم کوئی بھی ہو، وقت چاہے جیسا پڑ جائے، رہو چاہے جہاں، لیکن جب رب کے یاد کرنے کا وقت آ جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس سے غافل رہنا مومن کی زندگی میں ہی موت ہے، اور رب کو یاد کرتے رہنا زندگی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم تمام لوگ نماز کو ادا کریں، کسی بھی حال میں گھر پہ رہیں تب بھی پڑھیں، باہر رہیں، جہاں وقت ملے وہاں نماز پڑھیں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی باتیں، قرآن کے احکامات، فرمان رسول اللہ پر مولا ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔